والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے سارے محبت نال۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ خاموش ہو کے نہیں، مل کے درود پاک پڑھو سارے حضرات۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نعمت اللہ۔ سونا بولے تے بنن سپارے، سونا بولے تے بنن سپارے، میرے آقا دی گفتار ویکھو۔ سبحان اللہ، محبت نہ کہو ذرا ایک باری پیار دینا۔ سرکار دی نعت ہے، اگر ہو سکے تو سارے مل کے پڑھو ذرا۔ سونا بولے تے بنن سپارے، سونا بولے تے بنن سپارے، میرے آقا دی گفتار ویکھو۔ ویریاں نے بھی تعریف کیتی، ویریاں نے بھی تعریف کیتی، کملی والے دا کردار ویکھو۔ مست اکھیاں تو بارہ ستارے، چن بھی انگلی دے من دا اشارے، مسکراہے تے چانن کھلارے، مسکراہے تے چانن کھلارے، میرے آقا دے رخ سار ویکھو۔ سونا بولے تے بنن سپارے، میرے آقا دی گفتار ویکھو۔ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء
سند الانبیاء تتمہ انبیاء، میزان الانبیاء خاتم الانبیاء، ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو، میں تھوڑے سامنے قرآن پاک دے 11ویں پارے دی سورہ یونس دی آیت نمبر 62 اور 63 تلاوت کرنے دا شرف حاصل کی دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، اور تھانوں میں نو سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے اتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ عام فہم سادہ جائزہ ترجمہ ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا خبردار بے شک جڑے اللہ دے دوست نے نہ انہاں نو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی خوف ہے تے نہ کوئی، تھوڑا جا بول سکتے ہو تو بولو درہ، نہ کوئی خوف ہے تے نہ کوئی غم ہے۔ اللہ دے ولیاں نہ کوئی خوف ہے تے نہ غم ہے، یہ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں کہ اللہ دے جڑے دوست نے، اللہ دے جڑے ولی نے، انہاں نو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حدیث پاک دے راوی نے، آپ فرماندے نے کہ اساں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ سوال کیتا۔ اے حدیث پاک جڑی میں جناب دے سامنے پڑھن لگا، ایک کیڑی کیڑی کتاباں دے اندر موجود ہے، او دے میں پہلے چند حوالہ جات پیش کرنا چاہنا۔ امام جریر طبری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی تفسیر جڑی لکھی قرآن پاک دی تفسیر طبری، اس دی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 253 تے اس روایت نے لکھیا، تفسیر در منصورج امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 937 تے، نوادر الاصول دے اندر جلد صفحہ نمبر 140 تے، تفسیر قرطبی دے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 847، تفسیر روح المعانی دے اندر علامہ سید محمود علوسی البغدادی رحمت اللہ علیہ آپ نے جلد 6 صفحہ نمبر 219 تے، تفسیر الکبیر دے اندر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آپ نے جلد 6 صفحہ 275 تے، حاشیہ تفسیر جامع البیان دے اندر صفحہ 417 تے، تفسیر الکشاف دے اندر جلد 2 صفحہ 338 تے، تفسیر سمرکندی دے اندر جلد 2 صفحہ 104، تفسیر بغوی جلد 2 صفحہ 358، تفسیر خازن جلد 2 صفحہ 450، حاشیہ تساوی علی تفسیر الجلالین جلد 2 صفحہ 218، تفسیر روح البیان دے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ آپ نے جلد 4 صفحہ 81 دیتے اس حدیث پاک کو نقل کیتا۔ اے میں 2 منٹاں چھوانوں دس دیتا ہے کہ اینا تفسیرات لکھے ہے، اور اے تفسیرانوں پڑھ دیاں کم از کم 4 گھنٹے لگے، تُسی سبحان اللہ بھی نہ کہا جائے متے تو اڑا بلڈ پریشر لو ہو جائے۔ میں پڑھن لگے ہیں محنت کرنا، تُسی سنن لگے ہیں تھوڑی جی محنت، سبحان اللہ ماشاءاللہ کہا نہ خرچہ ہوندہ ہے نہ پرچہ ہوندہ ہے، تھوڑا جا بولو پیار دینا سبحان اللہ۔ اے ہر جمعے میں کوئی ایک مہینہ ڈیڑھ لگنا ہے جائے تو اڈی سیٹنگ تھوڑی تھوڑی کر دیں، کیونکہ تُسی ہل گئے ہو کوئی سیر مراقبہ چھوٹیا تو تقریر جدو موقع گئی جدو آکھیا چلو اٹھو سنتا ادا کر لو۔ اے تقریر جڑی ہوندی نا جی تقریر اے جاگ کے سننی پہندی تے خطیب دے سامنے اور کچھ نہیں تے سبحان اللہ ماشاءاللہ تے بندے نو کہندے ہی رہنا چاہیے تاکہ خطیب نو بھی پتہ لگے میں گوبھی دے پھلاں چ نہیں بیٹھا بندیاں چ بیٹھا ماں کو کہ سن دے پہلے سبحان اللہ ذرا پیار نہ فرما سکتے ہوتے آنکھو ایک بڑی سارے سبحان اللہ پھر بولیے ذرا سبحان اللہ۔ عن سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن اولیاء اللہ
فقال الذین اذا ذکروا اذا رؤوا ذکر اللہ او کما قال علیہ السلام. حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک دے راوی نے کہنے نے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چرد کی تھی سونے اے تے دسو اللہ دے ولی کیڑے ہوندے نے. سرکار دی بارگاہ چرد کی تھی سرکار دسو نا ولی کنہ نو کیا جاندہ ہے ولی کون ہے کیویں پتہ لگے گا اے ولی ہے اے میرے کریم آقا دی بارگاہ وچ عرض کیتی گئی سرکار دسو ذرا ولی دے متعلق ارشاد فرماؤ. میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا فقالا میرے نبی نے اپنے وحیوں یوہا دے مقدس لب کھولے نے میرے نبی مٹھا مٹھا بولے نے میرے نبی مٹھا مٹھا بولے. میرے کریم نبی نے فرمایا میرے غلاموں پوچھ دے پہ ہو کہ ولی کیڑا ہوندا ہے کیویں پتہ لگے گا اے ولی ہے. فرمایا صحابانو میرے نبی نے یہی پوچھنا چاہتے ہو نا کہ ولی کی جی آقا ولی دے متعلق پوچھنا چاہتے ہو. اللہ میرے نبی نے فرمایا سنو اللہ زینا فرمایا ولی او ہوندے نے اذا رؤوا ذکر اللہ فرمایا جنہاں نو ویکھ کے رب یاد آ جائے او اللہ دے ولی ہوندے نے. اللہ زینا اذا رؤوا ذکر اللہ فرمایا ولی ہوئے جدے چہرے والوں ویکھیے چہرہ جدو کسے اللہ دے ولی دا ویکھیے تے زبان تے جاری ہوئے اللہ اللہ کیا بات ہے او جدا ولی ایڈا سونا ہے او رب آپ کڈا کو سونا ہوئے گا. فرمایا ولی دی نشانی ہے وے اللہ زینا اذا رؤوا ذکر اللہ فرمایا ولی انہوں کیا جانا ہے جدی صورت ویکھ کے زبان تے اللہ اللہ جاری ہو جائے. ایسے بات کسی آکیا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ اور یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. حضور نے فرمایا ولی دی نشانی ہے وے جنہوں ویکھیں رب یاد آ جائے. ویکھو کسے چہرے والو ویکھو تے رب یاد آ جائے تے دل اچھ خیال آئے یار جن نے ایڈا سونا بندہ بنایا اپنا وہ بندہ بنانے والا خالق آپ کڈا کو سونا ہوئے گا. اللہ اکبر. فرمایا ولی دی نشانی اللہ زینا اذا رؤوا ذکر اللہ فرمایا جنہوں ویکھیں اللہ یاد آ جائے تو آڑی زبان تے ذکر خدا بندی جاری ہو جائے. تے جڑی قرآن نے نشانیاں دسیاں نے ولی دیاں نشانیاں جڑیاں قرآن نے دسیاں وہ توجہ نال سماعت کرنا. میں اللہ دا قرآن پڑھن لگا اللہ نے ولی دیاں نشانیاں جڑیاں قرآن دے اندر بیان فرمائیاں. سبحان اللہ کہہ سکتے ہوتے ایک بڑی محبت نال. اللہ کریم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جڑے بندے گوڑیاں نو ہاتھ پا کے بیٹھے بڑھیاں نو معافی جوان گوڑے چھاڑ کے ہاتھ چوک کے ایک باری آکھو سبحان اللہ. پھر محبت نہ بولو در ایک باری سبحان اللہ. اللہ کریم نے فرمایا سن لو خبردار جڑے اللہ دے ولی نے لا خوف علیہم فرمایا اونا تے کوئی خوف نہیں ولا هم يحزنون فرمایا نہ ہی اونا تے کوئی غم ہے. یا اللہ تو دسنا ولیاں دی نشانی کی ہے ولی کیڑا ہے. اللہ دا قرآن سورہ یونس 11واں پارہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فرمایا میرے بندے پوچھن دیا ہے کہ ولی دی نشانی کی ہے. فرمایا سن الذین آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
نشانی الذین آمنو، فرمایا ولی دی پہلی نشانی ہے ولی بے ایمان نہیں ہوئے گا، ولی ایماندار ہوئے گا، ولی بے ایمان نہیں ہوئے گا، ولی کافر نہیں ہوئے گا، ولی بد عقیدہ نہیں ہوئے گا، ولی گمراہ نہیں ہوئے گا۔ الذین آمنو، فرمایا ولی دی پہلی نشانی ہے کہ ولی ایمان والا ہوئے گا۔ اگر تسی توجہ کرو لفظ آمنو، آمنو دے اندر 4 حرف نے، الف میم نون واو، 4 حرف نے آمنو دے۔ فرمایا ولی دی پہلی نشانی ہے ولی ایمان والا ہوئے گا، ولی منن والا ہوئے گا۔ کنوں منن والا؟ اگر لفظہ والغور کریے، آمنو دا پہلا حرف الف، الف اس چیز دا تقاضا کردہ ہے کہ ولی اوے جڑا اللہ نو مندہ ہوئے گا۔ الذین آمنو، فرمایا ولی دی پہلی نشانی ہے کہ ایمان والا ہوئے گا۔ ایمان آمنو دے اندر 4 حرف، پہلا حرف الف، الف اس گل دا تقاضا کردہ ہے کہ اللہ نو من لو۔ دوسرا میم، میم اس چیز دا تقاضا کردہ ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ نو من لو۔ تیسرا حرف نون، نون اس گل دا تقاضا کردہ ہے اللہ دے سارے نبیاں نو من لو۔ چوتھا حرف باؤ ہے کہ باؤ اس چیز دا تقاضا کر دے کہ سارے ولیاں نو ملے۔ کہ توجہ حضرات، اس کائنات دے مصطفیٰ دی امت دے جڑے سب تو بڑے ولی نے مصطفیٰ دے صحابہ نے، مصطفیٰ کریم دے صحابہ نے۔ گویا پتہ لگیا ولی اوہی کہلوا سکتا ہے جڑا اللہ نو بھی ملے، مصطفیٰ نو بھی ملے، تمام نبیاں نو بھی ملے، تے مصطفیٰ دے سارے صحابہ نو بھی ملدا ہوئے۔ مصطفیٰ کریم دے سارے صحابہ نو بھی ملدا ہوئے۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنو وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ فرمایا ولی دی نشانی ہے پہلی ہے وہ ایمان والا ہوئے گا، تے دوسری نشانی کی ہے فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ فرمایا جڑا ولی ہوئے گا نا، فرمایا او متقی ہوئے گا۔ کی ہوئے گا؟ بولیے ذرا کی ہوئے گا؟ اے میری گل نہیں، اللہ دی گل، اللہ فرما رہے ہیں قرآن کے اندر۔ فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، فرمایا جڑا ولی ہے متقی ہوئے گا، پرہیزگار ہوئے گا، برے کمہ تو بچن والا ہوئے گا۔ سوچ کے دسنا، پانگ پین والا متقی ہو سکتا ہے؟ جڑے چوپو تو آڑا کی خیال ہے؟ جڑے چوپو کی خیال ہے بھی ولی ہوں ہے؟ تو آڑی نہیں بھی ہاں ورگی ہوئی لگ دی بھئی کیوں بھئی پانگ پین والا، چرس دے سوٹے لان والا، مصطفیٰ دی شریعت دیاں دجیاں اڑان والا، وہ متقی ہو سکتا ہے؟ بولیے سارے بولو، ڈٹ کے بولو ذرا، وہ ولی ہو سکتا ہے؟ متقی ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ متقی کی ہے؟ سب تو پہلی گل یاد رکھنا، تقوی واسطے سب تو پہلی چیز جڑی شرط ہے وہ اے وے کہ دل دے اندر محمد مصطفیٰ دی محبت موجود ہوئے، حضور دی محبت دل دے اندر ہوئے۔ کہ تقوی ملدہ ہی انہوں ہے جدہ دل دے اندر مصطفیٰ دی محبت آ جائے۔ فرمایا ولی دیاں 2 نشانیاں، فرمایا الذین آمنو، پہلی نشانی ہے ولی ایمان والا ہے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، تے دوسری نشانی ہے ولی متقی ہوندا ہے، ولی پرہیزگار ہوندا ہے۔ یا اللہ جڑے تیرے ولی نے انہاں نو کچھ دیویں گا بھی؟ ہولی ہولی بولو، ہولی ہولی۔ یا اللہ انہاں نو کچھ عطا بھی کریں گا، کچھ انہاں نو دیویں گا بھی؟ تو سنو اللہ نے قرآن دے اندر کی ارشاد فرمایا۔ میں ایک روایت پیش کر دیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ فرماتا ہے میرے ولیاں دی نشانی ہے کہ وہ متقی ہونگے، تو ایمان والے ہونگے۔ تفسیر خازن دے اندر امام خازن رحمت اللہ علیہ آپ نے حضرت ابن زید رحمت اللہ علیہ انہوں دا قول بیان کیتا، کہنے نے وقال ابن زید ہم الذین آمنوا وکانوا یتقون ولن یتقبل الایمان
الا بالتقوی، فرمایا سن لو، فرمایا ولی ہوئے جڑا تقوی اختیار کرے، جڑا تقوی چھڑ کے آکھے میں ایمان لے آیا ہاں، فرمایا اللہ او دا نہ ایمان قبول کر دائے نہ او دا تقوی قبول فرماندا ہے۔ فرمایا اگر پہلے نمبر تے تقوی ہوئے گا، او متقی ہوئے گا، تے تائیوں ولی ہو سکتا ہے۔ یا اللہ اے جڑے تیرے ولی نے انہاں نو کچھ انعام بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا ہاں ہاں یا اللہ کیڑا انہاں نو انعام عطا کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى، فرمایا اونا واسطے بشارت ہے، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، فرمایا اونا واسطے دنیا دی زندگی جوی خوشخبری ہے، آخرت دی زندگی جوی خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، فرمایا سن لو اللہ دے کلمے کدی تبدیل نہیں ہوندے۔ ذالکا هو الفوز العظیم، فرمایا اے بڑی بڑی کامیابی، اے بڑی بڑی کامیابی۔ گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اپنے ولیاں دا ذکر فرمایا ہے، اور جڑے بندے ولیاں تو تھوڑی جی گھن کھاندے پریشان ہوندے نے ولی دا، نہ او جی چھڑو جی ولی کی نے، بس تنقیدن نہیں صلاحن کہنا چاہنا، جے تینوں ولی چنگے نہیں لگ دے تے پھر اے قرآن کیڑے پاسے لے کے جائیے ایسے۔ قرآن دے اندر تے اللہ نے مختلف مقامات تے اپنے ولیاں دا ذکر فرمایا ہے، اور میں پچھلے جمعے دے اندر بھی عرض کیتا سی کہ اسی ولی کنہاں نو مننے ہیں، اسی ولی کنہاں نو مننے ہیں، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ گرامی قدر حضرات، جڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شریعت دے ہوتے مکمل طور تے پابندی نال چلدا ہوئے، او ولی ہے، یاد رکھنا۔ جڑا شریعت مصطفیٰ دیاں دجیاں اڑاندا ہوئے او ولی نہیں ہو سکدا، انہوں والا تے کہہ سکدے ہو تے ولی نہیں ہو سکدا۔ اللہ دے ولیاں بچوں آج ایک مشہور ولی دا آج میں تھوڑے سامنے ذکر کرنا چاہنا۔ کتب تواریخ اور سیر وچ ذکر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی جنہ دا نامی اسم گرامی حضرت حبار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک قریش خاندان نال تعلق سی انہاں دا، سرکار دا کلمہ پڑھیا فتح مکہ تو بعد، انہاں نے کلمہ پڑھیا فتح مکہ تو، بولیے فتح مکہ تو، سارے بولو فتح مکہ تو بعد انہاں نے کلمہ پڑھیا سرکار دا، نام کی یہ حبار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریشی قریش خاندان نال تعلق ہے، حبار بن اسود قریشی، سرکار دا کلمہ پڑھیا، انہاں دا سلسلہ نسل چلدا رہا، وقت گزردا رہا، ایک ویلہ پھر ایسا بھی آیا کہ انہاں دی اولاد دے بچوں ایک بزرگ جنہ دا نام سی حضرت کمال الدین قریشی رحمت اللہ علیہ، اے اس عرب تو ہجرت کر کے آئے خارزم تو ہجرت کر کے پھر آئے ملتان دے علاقے وچ، کیڑے علاقے وچ؟ سارے بولو ذرا، کس علاقے دے اندر؟ ملتان دے علاقے وچ اے تشریف لے آئے، ملتان شریف وچ ان آ کے ڈیرہ لایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کمال الدین قریشی رحمت اللہ علیہ آپ نے بیٹا عطا کیتا، آپ نے اس بیٹے دا نام رکھیا حضرت وجیہ الدین، کی نام ہے حضرت وجیہ الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور ایک بزرگ سن حضرت شیخ حسام الدین ترمذی رحمت اللہ علیہ،
یہ جدو منگولیاں نے حملے کیتے نے نا، منگولیاں نے ہوں تو ہر بندہ تقریباً منگولیاں نو جاندا، جدوں دی ارطغرل فلم آئی ہے ہر بندے جان گیا نا بھی یہ منگول کی سن. تو یہ منگولاں نے جدو حملے کیتے نا تو اے بزرگ جڑے سن اے ایران دے علاقے چ رہندے سن. شیخ حسام الدین ترمذی رحمت اللہ علیہ اے انہاں منگولیاں دے حملیاں تو تنگ آ کے انہاں نے بھی وہ اپنا ایران دا علاقہ چھڑیا، خارزم ترمز دا علاقہ چھڑیا تو سفر کر دیاں اے بھی اسے علاقے دے اندر آ گئے. تو شیخ حسام الدین رحمت اللہ علیہ ترمذی انہاں دی بیٹی دے نال حضرت کمال الدین رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے بیٹے حضرت وجیہ الدین قریشی رحمت اللہ علیہ آپ دا نکاح کیتا. تو حضرت وجیہ الدین رحمت اللہ علیہ نو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیتا. آپ نے اس بیٹے دا نام رکھیا بہاؤدین. کی نام رکھیا؟ سارے بولو کی نام رکھیا؟ بہاؤدین، جنہوں دنیا حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی آخری. انہوں پتہ لگ گیا جی انہاں دے آباء و اجداد کتھوں آئے سن اور کنہ دی اولاد سن. اے حضور دے صحابی دی اولاد چونے حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، جنہاں دا جو ملتان شریف وہ اچھی جگہ دے اتر ڈیرہ لگا ہوا ہے. ایک قریشی سن اور ایک قریش خاندان جڑا نبی پاک علیہ السلام قریشی بھی نہ یاد رکھنا، کیونکہ حضور علیہ السلام دے آباء و اجداد دے وچوں قریش ایک بزرگ ہوئے. تو ایک قریشی خاندان نہ تعلق سی نہ بزرگاں دا. اور اتھے مختلف روایات نے ایک روایت دے پیش نظر 565 ہجری دے اندر 565 ہجری دے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. نام آپ کا رکھیا گیا بہاؤدین. تو بچے دی ولادت ہو گئی، نام رکھ دیتا گیا. جدو بچہ تھوڑا جب پروان چڑھیا تو بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک مدرسے دے اندر بیٹھ کے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیتا. اور روایات چاہتا 7 سال دی عمر سی حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی دی. 7 سال دی عمر، 7 سال دی عمر دے اندر خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ آپ نے 7 قراتاں دے نال قرآن نو حفظ کیتا. اجنو اسی اپنی زبان ہے علماء جنا سبا عشرہ دا کاری کہہ دینا، وہ سبا عشرہ دے اندر آپ نے قرآن پاک نو حفظ کیتا 7 سال دی عمر دے اندر. 7 سال بالکل بچے بالکل بچے. اللہ تعالیٰ نے جنہاں نو چنیا ہوئے نا انہاں دیاں بچپنے چی عادتاں وکھریاں ہوں دیاں جنہاں نو اللہ پاک چن لوے. حضرت سیدنا خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ 7 سال دی عمر دی اندر آپ نے قرآن حفظ کیتا. باپ نے کیا پتر قرآن تو حفظ کر لیا ہے، میرا دل کر دے پترا قرآن تے پڑھ چکی ہیں، انج کر تو ہن حدیث بھی پڑھنی شروع کر دے، علم حاصل کر، فقہ دیاں کتاباں پڑھ، حدیث دیاں کتاباں پڑھ، منطق دیاں کتاباں پڑھ. حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے علم دین پڑھنا شروع کیتا. 7 سال دی عمر قرآن حفظ کیتا. جدو آپ دی عمر 11 سال ہوئی ہے، 11 سال دی عمر حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ دی جدو عمر ہوئی، اس عمر دی اندر آپ دے والد گرامی حضرت خواجہ وجیہ الدین قریشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا وصال با کمال ہویا. ہن بچپن دا زمانہ ہے، 11 سال دی عمر. اے باپ جدو سر تو باپ دا سایہ اٹھ گیا. گرامی قدر حضرات اے دے اونا بچیاں نو پوچھو نا جنہ دی چھوٹی عمر دے اندر ہی اونا دے باپ دا سایہ اٹھ جائے. عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے ماں مرے اتے ماں پہ مکر دے تے ویر مر پھر ویلا پاپ مرے محمد بخشائے کہ اجڑ
میلا 11 سال دی عمر دے اندر حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے والد گرامی دا انتقال ہویا جب آپ دا وصال ہویا آپ دے چچا کہنے لگے پتر تیرا باپ وصال کر چکے ہے بیٹا اپنے باپ دے جگہ پہ ہن قائم مقام تو ہے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی اپنے چاچے نو پیار نال عرض کر دے چاچا جی جتنی بھی میری جائیداد ہے جڑی میرے حصے وچ آئی ہے چاچا جی میں جائیداد دا کچھ نہیں کرنا چاچا جی جائیداد تسی شامل ہو اختیار تھوڑے کول جویں مرضی نو صرف کرو میری بس ایک ہی تمنا ہے چاچا کہندا پتر دس تیری تمنا کی ہے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کہنے لگے چاچا جی میری تمنا ہے کہ میرا باپ چاہتا سی میں دین دا عالم بنا میری تمنا ہو رہی مینوں مدرسے جان دیو میں مصطفیٰ دا دین پڑھنا چاہنا چاچا جی میری کوئی اور تمنا نہیں بس میری تمنا ہے کہ میں دین حاصل کرنا چاہنا وا علم پڑھنا چاہنا وا چاچے دیاں اکھاں چوں مسرت دے آنسو نکل آئے رو کے کہنے رہے پترا تو تے خوش کر دیتا ہے تو تے خوش کر دیتا ہے ٹھیک ہے بیٹا تو علم دین حاصل کر آپ نے علم دین پڑھ لیا پھر کہنے رہے چاچا جی میرے دل دی تمنا ہے میں مختلف علاقے میں جا کے علم حاصل کرنا چاہنا ملتان تو صبر کر دیا ہویا خراسان پہنچے خراسان تو صبر کر دیا بخارے بھی تشریف لے گئے جب بخارا آپ تشریف لے گئے اوتھے جا کے بھی علم دین حاصل کر دے رہے کہ مختلف علاقیاں وچوں حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے جس علاقے وچ جانے نے پتہ لگدا ہے بہت بڑا عالم ہے اس عالم کو جانے نے کہ جا کے کہنے حضرت جی تساں کوئی کتاب لکھی جی بالکل لکھی ہے آپ کتاباں اکٹھیاں کر دے رہے آپ کتاباں اکٹھیاں کر دے رہے کتب تواریخ چاہنا حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے بخارے وچ رہ دیا ہویا بخارے وچ رہ دیا ہویا آپ نے 2000 کتاباں جمع فرما لئیاں سن کتنیاں کتاباں جی بھئی پکھا بند کرو اینو جلی پہ گئی جے اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ ایک باری پیار نہ بولیے ذرا محبت پھر محبت نہ بولو ذرا ایک باری سبحان اللہ آپ صاحب پتہ جے ایک کتاباں دا شوق کیوں ہے میں علماء نو بھی کہنا ویڈیو بن رہی ہے علماء سن دے نے بیانات میرے میں عرض کرانگا کتاباں نال پیار کریا کرو کتاباں نو جمع کریا کرو تے کتاباں پڑھیا بھی کرو جڑا صرف ہوندہ نا جی تقریر سن لئی تے کہ جمعہ پڑھا دیتا ٹھیک ہے بھی کم لیکن کوشش کرنی چاہیے خود بندہ مطالعہ کرے پڑھ کے تے پھر اگے سلسلہ چلائے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کتاباں نے لیڈا پیار کیتا 2000 دے قریب آپ نے کتاباں اپنے کو جمع فرما لئی 2000 دے قریب خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کتاباں جمع فرمائی آپ فرمانے نے دل کر دے کہ میں ہن مکے جاواں یا اللہ جنہیں سبحان اللہ آکھی رہے سے سال وہ بھی مکے ٹر جائے تے جنہیں نہیں آکھی یا اللہ وہ بھی ٹوری جائے پر یا اللہ انہوں کھڑی بیری بیڑے تھے آپ پورے 8 کو دن پانی چینجن ہندہ ہندہ پہنچ جائے کنارے تھے فرمانے نے دل کیتا میں حج کراں فرمانے نے صبر کر دیا جدوں میں مکہ پاکی چایا حج کردہ پہ آواں فرمانے نے میدان عرفاتی جنوں آیا واں آپ خود اپنا واقعہ بیان کر دے فرمانے نے تقریباً میں اپنی زندگی دے 20 سال سفر گزارے نے 20 سال سیر و سیاحت دے اندر گزارے 20 سال تک فرمانے نالے سیاحت کردہ رہا نالے علم حاصل کردہ رہا فرمانے نے میدان عرفات جدہ میں کھڑا سا فرمانے نے سامنے دیکھیا ایک سونی صورت والے بزرگ کھڑے نے وہ میرے قریب آئے آکے انہوں نے کچھ نصیحت موز گلہ کی تھیاں جدہ نصیحت کر کے بزرگ جان لگے میں عرض کی تھی حضرت جی ایڈیاں پیاریاں گلہ دسیاں دے دسو
حضور تھوڑا نا کیے اس ہستی نے فرمایا اے بہاؤدین کہ میرا نام پوچھئی تے سن دنیا مینوں خواجہ خضر علیہ السلام آخری میرا نام حضرت خواجہ خضر علیہ السلام ہے فرماندے نے میدان عرفات کے اندر حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نہ میری ملاقات ہوئی فرماندے نے حج کیتا حج کر کے پھر دل وچ خیال آیا میں کیا اے بہاؤدین حج تے کر لئی اللہ دا گھر دیکھ لئی چل ہن مصطفیٰ دے در تے چلیے چل مصطفیٰ دے در تے چلیے فرماندے نے میں مکے تو سفر شروع کیتا سفر کر دیا کدوں میں مدینہ پاک چایا فرماندے نے مدینہ طیبہ دے اندر جڑے ویلے میں پہنچیا ہاں فرماندے نے سامنے جدوں مینوں حضور دا روضہ نظر آیا کیسا سما ہوئے گا خدا دی قسم میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے میرے ورگا ادنا تے گناہگار حقیر انسان جدوں مکہ شریف تو مدینہ طیبہ ول جاندا ہے تے جدوں بندہ بس تے بیٹھا ہوئے تے ڈرائیور دوروں جدوں انج سڑک تو بس گزر دی ہے سامنے جدوں مینار نظر آوندے نے تے جڑا ڈرائیور ہے او پکار کے آندا ہے اے حاجیو جلدی سارے مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھو او دیکھو سامنے مصطفیٰ دے شہر دی مسجد دے مینار نظر آ رہے ہیں حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی فرماندے نے سفر کر دیاں او تو بساں دا زمانہ نہیں سی پیدل دا سفر یا اونٹاں ٹاچیاں تے سفر کیتا جاندا ہے فرماندے نے جدوں چلنے مدینہ شریف وچ آیا وا کیسا سما ہوئے گا وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی ذوق ہے بھائی نال پڑھن ہے ذوق ایک باری ہاتھ چکو جدا جدا ہے ذوق سرکار دا ذکر کرنے دے مل کے آنکھو ذرا وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی یا اللہ جڑا پڑھ گئے ایسے سال انہوں مدینہ شریف وچ نماز پڑھن دی ہمت عطا فرما وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روزے پہ حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی فرمانے نے مسجد نبی شریف وچ آیا حضور دی بارگاہ جا کے سلام عقیدت پیش کیتا فرمانے نے مسجد دی اندر ایک بزرگ بیٹھے سن جنہ دا نام حضرت مولانا کمال الدین یمنی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے نے مسجد نبی شریف وچ بیٹھ کے وہ حدیث دا درس دیندے سن فرمانے نے میں بھی انہاں بزرگاں کو چلا گیا میں عرض کیتی حضور تسی حدیث دا علم دیندے ہو میں بھی بڑے پینڈے کیتے نے بڑا سفر کر کے آیا ہاں حضور میرے دل دی تمنا بھی ہے حضور منوں بھی اپنے شاگرداں وچ داخل فرما لو سرکار منوں بھی حدیث پڑھاؤ خواجہ بہاؤدین زکریا فرمانے نے میں حضرت مولانا کمال الدین یمنی رحمت اللہ علیہ انہاں پر بیٹھ کے فرمانے نے میں حدیث پڑھنی شروع کی تھی فرمانے نے پورا سال گزر گیا حدیث پڑھ دیا انہاں دے کول آ کے فرمانے جدو سبق پڑھ لینا تے میں حضور دے روزے دے ایک سائر تے ہو کے بیٹھ جانا فرمانے نے جدو سال گزر گیا میرے دل وچ پھر خیال آیا اے بہاؤدین سال ہو گئے حج دے دن پھر آ گئے چل ایک بری پھر چل جا کے پھر حج کرے فرماندے نے دل چو آواز ہے چل پھر حج کرے فرماندے نے میں پھر مدینہ تو ٹریا حج کرنے واسطے حج کر کے فرماندے نے پھر مدینہ پاک پھر انہاں بزرگوں کو بیٹھ کے میں حدیث پڑھنی شروع کی فرماندے نے پورا سال پھر حدیث پاک پڑھی
جدو حدیث انہاں کو پڑھ لینی کرنی، جدو انہاں دا سبق ختم ہونا تے روضہ شریف دے قریب ایک جگہ میں مختص کیتی سی، میں اتھے جا کے بیٹھ کے سرکار دی ذات تے درود پاک پڑھ دے رہنا۔ فرماندے نے 5 سال میں مدینہ پاک وچ رہا۔ کتنے سال؟ 5 سال تک فرماندے نے مدینہ پاک میں رہا سرکار دے در تے 5 سال دے اندر فرماندے نے میں حدیث پاک پڑھدا رہا مولانا کمال الدین یمنی رحمت اللہ علیہ دے کولوں۔ فرماندے جدو حدیث پاک انہاں پڑھا لئی تے پھر انہوں نے مینوں اجازت عطا فرمائی، سند عطا کی تھی کہ لے بیٹا آج تو فارغ ہو چکے ہیں حدیث پڑھ کے، اے تینوں اسی اپنی طرفوں سند عطا کرنے ہیں۔ فرماندے نے 5 سال میں اتھے پڑھیا، جس جگہ دے اتھے آپ بے کے سرکار دی ذات تے درود پاک پڑھ دے سن، عظیم عاشق رسول حضرت علامہ امام عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ، عاشق رسول آپ خود فرماندے نے جس جگہ دے اتھے، جس جگہ تے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی بے کے اللہ دا ذکر کر دے رہنے تے مصطفیٰ دی ذات تے درود پاک پڑھ دے رہنا، فرماندے نے جدو میں مدینے گیا نا تے میں بھی کیا اے جگہ ہوئے جتھے اللہ دا ولی بے کے عبادت کردہ رہے۔ فرماندے نے میں بھی اسے مقام تے بے کے جدو عبادت شروع کی تھی نہ کرنی، فرماندے نے خدا دی قسمیں اتنی لذت میں کسے مقام تو نہیں آئی جتنی اس جگہ تے بے کے عبادت کرنے دی لذت آئی۔ اتنی لذت کدھر نہیں آئی جتنی اس مقام تے بیٹھ کے میں نے عبادت کرنے دی لذت آئی۔ آپ فرماندے نے 5 سال اتھے رہنے تو بعد پھر میں کہا چل ہوں حدیث دا علم حاصل کر لیا، ہوں سیر کر مختلف علاقیاں پھر فرماندے نے سفر کر دیا، میں دمشق پہنچیا، دمشق دے اندر فرماندے نے دمشق آ کے تے میں اللہ دی بارگاہ ایک دعا کی تھی، اکثریت نال دعا منگا کرا، یا اللہ تو مینوں اینا دیتا ہے کہ میری چولی چھوٹی پہ گئی ہے، تو اینا مینوں دے دیتا ہے کہ میرے کو ہوں وہ چیز لین وقت جگہ کوئی نہیں، چولی چھوٹی ہو گئی، یا اللہ تیرا کرم بڑا وسیع ہے، یا اللہ سب کچھ تو مینوں دیتا ہے، بس ایک دل دی تمنا میری ہور بھی ہے، مال بھی مل گیا، دولت مل گئی، ایک تمنا ہے، یا اللہ ہن کدی مینوں مرشد ملا دے نا، یا اللہ مینوں مرشد ملا دے۔ کی ملا دے؟ ایک ہوندہ لفظ مرشد، ایک ہوندہ مرشد، لفظ مرشد نہیں ہوندہ، لفظ مرشد ہوندہ ہے۔ جی میں اللہ بتا دے نا جی اسی فلانے حضرت صاحب دے مرید ہاں، مرید نہیں لفظ ہوندہ، لفظ ہوندہ مرید، مرید دا معنی ہوندہ نافرمان، تے مرید دا معنی ہوندہ فرما برداری کرنے والا۔ ہم دعا دیتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نکتے نے مجھے محرم سے مجرم بنا دیا۔ ٹھیک ہے نا، اکثریت نا اجی دی فلانے حضرت صاحب دے مرید ہونے ہیں، میں کہا نمازہ کنیاں پڑھ دے، اجی کوئی نہیں پڑھ دے، میں کہا واقعی تو مرید ہی ہیں۔ اجی مرید ہوندہ تو پھر تو پیر دا حکم مندہ نا۔ فرماندے نے دعا کرنی، یا اللہ کو میں نے مرشد ملا دے جدی میں بیعت کراں تو سلسلہ آگے چلے۔ آپ فرماندے نے میں نے اتھے پتہ چلیا کہ سمرقند دے اندر ایک مجذوب رہندا ہے۔ فرماندے نے میرے دل ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ میں اس مجذوب کو جاواں۔ فرماندے نے میں دمشق تو سفر شروع کیتا، سفر کر دیا فرماندے جدو میں سمرقند پہنچیا نا، سمرقند فرماندے نے میں دیکھیا ہوتے کہ مجذوب بیٹھا ہے، صبح تو لے کے شام تک فرماندے نے میں دے پیچھے ہاتھ بن کے بیٹھا رہا، پر او حالت استغراق اچ سی، انہیں میرے وال توجہ ہی نہیں کی تھی۔ فرماندے نے شام پئی میں مسجد جا کے آرام کرن لگ پیا، اگلا دن ہویا میں پھر آ گیا، صبح تو لے کے شام تک پھر بیٹھا رہا، پر او مجذوب پھر حالت استغراق اچ، انہوں کوئی پتہ نہیں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کہ نہیں۔ فرماندے نے روزانہ انہوں دے کول آندہ رہا حتیٰ کہ 2 سال پورے لنگ ہے۔ کنے سال؟ پیر ایڈا سوکھا تا نہیں لبدا، ہمیں 2 سال متواتر میں اس مجذوب دی بارگاہ چاندہ رہا، لیکن 2 سال دے اندر اس مجذوب نے اکھ چک کے بھی میرے حال نہیں ویکھیا۔ فرماندے نے جدو 2 سال پورے ہو گیا نا تو میں انتظار اچ بیٹھا سا، فرماندے نے اچانک وہ مجذوب حالت استغراق وچو حالت ٹھیک وال جدو آیا نا تے مرے وال ویک کے کہندہ ہے اے بہاؤالدین، ہائے ہائے ہونے نو کون دس گیا کہ دا نام بہاؤالدین ہے۔ مجذوب بول کے کہنے لگا اے بہاؤالدین تیرا آنا مبارک ہوئے، تو بڑیاں بڑیاں مشکلہ کٹھیاں نے میری بارگاہ وچان واسطے، بڑیاں بڑیاں تو تکلیفہ برداشت کی تھیاں نے،
پر گل یاد رکھی جدو بندہ بزرگاں کول جاندا ہے مشکلاں پددیاں نہیں بزرگاں کول جان دی وجہ تو اللہ مشکلاں ٹال چھڑدا ہے آسانیاں پیدا فرما چھڑدا ہے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے اتنی گل کر کے فرمانے لو بزرگ پھر چپ ہو گیا فرمانے نے جدو پھر خاموش ہویا میں گل ہے بھئی اے بابا جی تے پھر حالت جذب ہی چلے گئے پتہ نہیں ان کنی دیر بعد پھر واپس آن گئے فرمانے نے میں ہاتھ بن کے نگاہ جھکا کے بیٹھا رہا فرمانے نے تھوڑی دیر گزری ہے اس مجذوب نے پھر نظر اٹھائی ہے کہ نظر اٹھا کے میرے والے کی آنکھ لگا اے بہاؤالدین سن لے اس حالت وچ بیٹھے ہاں مینوں 1 2 3 سال نہیں ہوئے اس حالت وچ بیٹھے ہاں مینوں 30 سال ہو گئے حالت استغراق دی اندر حالت جذب دی اندر بیٹھی ہو مینوں 30 سال دا عرصہ ہو چکیا ہاں جی تسی آندے سو کدی تصوف بھی چھیڑیا جی آئی تصوف اینو تصوف کیا جاندا ہے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی فرمانے نے او بزرگ مجذوب کہنے لگے اے بہاؤالدین سن لے اس حالت دے اندر مینوں 30 سال ہو گئے تے 30 سالاں دے اندر میں کبھی کسے ول اکھ بھی پٹ کے نہیں ویکھیا اج بیٹھیاں میرے مالک دی طرف حکم ہویا اے میرے بندے ایڈی دوروں بندہ تیرے کول کچھ لین آیا ہے اینو کچھ عطا فرما دے ایڈی دوروں بندہ تیرے کول کچھ لین واسطے آیا ہے اس بندے نو کچھ عطا فرما حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا فرمانے نے اس بزرگ اس مجذوب نے اج زمین تے ہاتھ رکھیا زمین تے جا ہاتھ رکھیا فرمانے نے زمین تے کوئی چیز نہیں سی جدو اس اللہ دے ولی مجذوب نے اج ہاتھ رکھیا ہے تے ہاتھ اج مٹھی بھر کے تے مینوں کہنے لگا اے لا پھڑ جوانا فرمانے نے میں ہاتھ اج کی کیتا تے میں ویکھیا اس مجذوب دے ہاتھ دے اندر اشرفیاں سن مینوں کہنے لگے اے لا بیٹا اشرفیاں نہیں کہ جس جگہ تے مجذوب بیٹھا ہویا سی وہ مصلے تے سی تے اپنی جگہ تو اٹھ کے مصلا چوک کے کہنے لگا اے اللہ میرے کول تیری امانت سی اے اپنی امانت لے لے تے جڑیاں تینوں اشرفیاں دتیاں نے تیرا پینڈا بڑا لمبا ہے تو سفر بڑا لمبا کرنا اے تیرا زیادہ راہ اے نال لے جا آپ فرماندے نے اس بزرگ مجذوب نے بس اتنی گل کیتی ہے پھر حالت استغراق میں چلا گیا پھر حالت استغراق فرماندے نے میں اتھوں اٹھیا اتھوں چلیا میں کیا بھئی ہن پتہ نہیں میں جانا کتھے کیڑے پاسے جانا ہے فرماندے نے سفر کردیاں مینوں کوئی پتہ نہیں تعین کوئی نہیں کہ جانا کیڑے پاسے فرماندے نے بس جدھر نو ذہن آیا میں ٹر پیا سمرقند تو ٹرے تے سواریاں بھی کول کوئی نہیں پیدل سفر مسلح موڑے تے رکھے اللہ اے ولیاں دی نشانی ہے نا آج کل مسلح تے کوئی نہیں البتہ ڈنڈے پھڑے نا تھا تے انہوں نے وہ بڑے بڑے کوکے لوائے نراز دے نہیں ہو بھی جاؤ تو ٹینشن کو نہیں گل سچی ہے وہ کوکے لوائے نا انہوں نے تے بس اللہ ہی معاف فرمائے پر ولی جڑے نے وہ نمازان دے پابند ہوندے نے یاد رکھنا نماز پڑھ دیں آپ فرمانے نے سمرقند تو چلنیا اس علاقے دے اندر آیا جس شہر دے متعلق عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان محمد باہو نے قلم چکیا ہے جنہوں عارفان دے سلطان اور پیارے حفظوں کے رکھے ہیں کوئی سبحان اللہ عارفان سلطان سخی سلطان محمد باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی چلے کس شہر بھی چاہے او شہر جی دے متعلق حضرت سلطان صاحب فرمانے نے بغداد شہر دی کی نشانی اچھیاں لمیاں چیراں تن من میرا پرزے تن من میرا
پرزے پرزے جاؤ ترزی دیا لی رہا کل کفنی پاکے کل سا سنگ فقیرہ اور بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں کہ کرسا میرا میرا حرمان نے سفر کر دیا جدوں میں بغداد شریف آیا مدینہ الاولیاء ولیاں دا شہر رب کعبہ دی عزت دی قسم قلعہ دیدار مصطفیٰ والے ہو میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے بغداد شہر دی جس گلی چلے جاؤ ہر گلی چ کسے نہ کسے اللہ دے ولی دا مزار بنیا ہویا ہے ہر گلی کسے نہ کسے ولی دا مدینہ الاولیاء حرمان نے سفر کر دیا جدوں میں بغداد شریف آیا حرمان نے جا بغداد شریف پہنچیا وہاں حرمان نے ایک آستانے دے گیا میں دیکھیا سامنے حضرت صاحب تشریف فرما سا حرمان نے جدوں میں سامنے جا کے کھڑا آیا میں سلام پیش کیتا وہ بزرگ سامنے بیٹھے سن جدوں میرے سلام دی آواز سنی انہاں انج نظر چکی ہے انہاں نظر اٹھا کے جدوں میرے ول تکیا ہے فرماندے نے میری نظر انہاں بزرگاں دی نظر نظر ملی فرماندے جدوں نظراں چار ہوئیاں نے فرماندے نے جدوں میں ادھر ویکھیا اس بزرگ ول انہاں بزرگاں نے میرے ولوں ویکھیا فرماندے 20 سال ہو گیا سر ایک تلاش کر دیا کدوں پیر لبے گا فرماندے نے جدوں اس بزرگ نے چہرے تے پہلی نظر دیکھیا ہے اے دل وچوں آواز اٹھی اے بہاؤدیر اے صبر چھڈ دے جدی تلاش وچ ٹریا سے تیرا پیر آئی سامنے بیٹھا ہویا فرماندے نے جدوں میں انہاں بزرگاں نوں سلام کیتا انہاں سلام دا جواب دیتا تے جواب دینے تو بعد انہاں بزرگاں فرمایا اے بہاؤدین بڑی دیر کر دیتی یا میں تے بڑی مدت تو بے کے تیرا انتظار پیا کر رہا ہوں یہ جڑے بزرگ سامنے بیٹھے نے جڑے بزرگ تشریف فرما سن جنہ دے کول خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی گئے نے اے کوئی معمولی شخصیت نہیں بلکہ اے او اللہ دا ولی ہے جڑا شہنشاہ بغداد دی دعا نال پیدا ہویا ہے اس بزرگ دا نام حضرت شیخ عمر شہاب الدین سہروردی ہے انہاں دا مشہور نام دنیا شیخ شہاب الدین سہروردی نام نال یاد کر دیا انہاں بزرگان شیخ شہاب الدین سہروردی سلسلے دے بانی اور اے حضرت غوث پاک دی دعا نال ہوئے سن دعا دینا انشاءاللہ کدی پھر انہاں درس کرانگا آپ فرماندے جدو بزرگان دی بارگاہ حاضر ہویا شیخ شہاب الدین سہروردی دی بارگاہ انہوں نے بٹھایا سبق دیتا ایک دن گزریا 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 7 8 10 آپ اپنے پیر دی بارگاہ صرف 17 دن رہن کتنے دن ویکھا جے کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا صرف 17 دن رہ پیر کول چاند دن پیر دے کول گزارے ایک دن حضرت شیخ حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی فرماندے نے میں بغداد شریف بچی ستا سا رات دا ٹائم فرماندے نے میں خواب بچی عجیب منظر تکیا توجہ ہے سارے ہیں بس اے بات میں کمپلیٹ کر کے تو بات وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں آپ فرماندے نے میں ستا سا تو خواب بچ میں دیکھیا ایک بڑا خوبصورت مکان ہے اس مکان دے اندر میں داخل ہویا فرماندے نے میں وہ مکان نو ویکھ رہا اچانک میری نظر اٹھی تو میں سامنے ویکھنا سامنے ایک جگہ دے اتے نبیان دے امام تشریف فرمان ہے حضور علیہ السلام تشریف فرمان فرماندے نے میں جدو سرکار نو ویکھیا تو میں دوسری سائڈ سے دیکھیا ایک رسی بنی ہے
اس رسی دے اتے کچھ جبے لٹک دے پہنے خرکے جبے اپنی دوان جبہ کہہ سکتے فرماندے نے او خرکے لٹک دے سن فرماندے نے میں انہوں نے ویکھ رہے ہیں اچانک نبی پاک علیہ السلام نے شیخ شہاب الدین سہروردی نے فرمایا اے شہاب الدین جی حضور فرمایا اپنے مرید بہاؤدین نو لے کے آ اپنے مرید بہاؤدین نو لے کے آ فرماندے نے میرے پیر نے منو پھڑیا تو سرکار دی بارگاہ پیش کیتا حضور ہے آگیا کہتے نے جدو میں سرکار دے قدمہ نو بوسا دیتا ہاتھ چمے تو نبی کریم علیہ السلام نے انج اشارہ کیتا فرمایا شہاب الدین جی حضور او تار دے ہوتے جڑا او خرکہ ٹنگیا نا او لا کے لیا اور جبہ اتار کے لیا فرماندے نے سرکار علیہ السلام نے جدو فرمایا میرے شیخ شہاب الدین سہروردی نے جبہ اتاریا حضور اعلان ہے آپ نے فرمایا انہوں جبہ پہنا دے انہوں خلافت دا خرکہ عطا کر دے فرماندے نے میرے پیر نے خواب دے اندر جدو میں نے جبہ پہنایا فرماندے نے ادھر خواب ہے میں نے جبہ پہنایا تو میری نالی آنکھ کھل گئی فرماندے تہجد دا وقت سے میں اٹھیا نفل ادا کیتے فرماندے جدو دن چڑھے آنا تو میرے کو ایک میرا پیر پائی آیا میں نے آکے کہنے لگا اے بہاؤدین حضور تینوں بلا رہے ہیں تینوں شیخ بلا رہے ہیں چل فرماندے نے میں کہ آپ کتے آپ اپنے گھر تشریف فرمان فرماندے نے اس تو پہلے میں آپ دے گھر وچ نہیں سا کدی گیا گھر وچ نہیں سا آپ دے ڈیرے تے بہندا سا جتھے آپ کچہری لا کے بیٹھتے سا فرمایا تینوں آپ گھر بلا رہے ہیں کہندے نے میں انہاں دے گھر جدوں گیا نا آندے جو ہی میں کمرے دے اندر قدم رکھیا تے میں انج نظر ماری میں کیا کمرہ تے رات والا ہی ہے اللہ اکبر ایک کمرہ تے رات والا ہی ہے آپ فرماندے نے سامنے میں دیکھیا تے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی ایک مقام تے بیٹھے سن تے جب میں انج نظر ماری نا تو ویکھیا ایک تار بنی رسی بنی تے رسی دے ہوتے خرکے لٹکے ہوئے تے فرماندے نے سرکار نے جس خرکے والی اشارہ کیتا سی نا حضرت خواجہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ تو اٹھے تے جا کے اوہی خرکہ اتاریا تے لیا کے منو پہنا کے فرمایا لے بہاؤدین ساڑھے کو جڑا ساڑھے کو فیض آیا سی اساں تینوں عطا فرما چھڑیا اساں تینوں عطا کر دیتا ہون جدو ملی خلافت یہ تو سائیاں دی مردی ہوں دی نا جی جدو مردی جنہوں مردی عطا کر دیں جدو پیران نے خلافت دیتی عطا کیتا نوازیا وہ بھی چو کئی مرید بول پہ انہوں نے کہا سانو 17 سال ہو گئے نے سانو دیتی کوئی شاہ نہیں تے اینو اجے 17 دن ہوئے نے آج تے اینو اوندے ہی دے چھڑیا نے ایک گلنا جدو تھوڑی ہیں گردش کیتی ہے نا ایک چل دیاں گل حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی دے کنہ تک پہنچی آپ نے سارے انہوں کٹھیاں کر لیا آپ نے ایک خادم نے حکم فرمایا جاؤ بھئی کبوتر لے کے آ وہ کبوتر لے کے آئے آپ نے فرمایا چھریاں بھی لے کے آؤ چند چھریاں منگوا لیں آپ نے فرمایا اے نہ سارے انہوں ایک کبوتر دیو وہ جڑے 7-8 ایسا نہ سارے انہوں دیتے تے خواجہ بہاؤدین زکریا انہوں بھی دیتا فرمایا انہوں بھی کبوتر دیو تے نال چھری بھی پکڑاؤ سارے انہوں جدو چھری پکڑائی تے شیخ شہاب الدین سہروردی فرماندے نے جاؤ تے جا کے انج دی جگہ تے ذبح کر کے لے آؤ جتھے کوئی ویندہ نہ ہوگا ایسی جگہ دے ذبح کر کے لے آنا جتھے کوئی ویکھ نہ رہا ہوئے سارے چلے گئے خواجہ صاحب بھی چلے گئے جا کے سارے تھوڑی دیر تو بعد نہ آ گئے چھری خونو خون بازو بھی خونو خون ایک ہاتھ کبوتر ذبح کیتا دوسرے ہاتھ چھری لے کے سارے آ گئے آپ نے جب دیکھا سارے آ گئے تے بہاؤدین نہیں آیا ہائے اجے تک بہاؤدین نہیں آیا تھوڑی دیر تو بعد شیخ شہاب الدین سہروردی نے نظر اٹھا کے جا دروازے والے دیکھیا حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ آپ تشریف لے کے آئے ایک ہاتھ جو چھری ہے دوسرے ہاتھ جو کبوتر ہے مگر نہ چھری نو خون لگا ہے نہ کبوتر ذبح کیتا ہے زندہ کبوتر پھڑ کے لے آندا ہے آپ نے جدو دیکھیا سارے مریدان والے تے مریدان دے چہرے تے خوشی آ گئی مسرت شادمانی دی لہر دوڑ گئی ایک دوجہ دیاں اکھاں پا کے کہنے آج بیک پتہ لگ جائے گا نا اسی پیر دا حکم منے اسی ذبح کر کے لے آیا اے بہاؤدین تے پیر دا حکم ہی نہیں منے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی فرمایا ہاں بھائی سنگیو ذبح کر لے آندا جے حضور ایک ہی نہیں ہو سکتا سی پیر دا حکم ہوئے تے مرید نہ
منن حضور اے ہو ہی نہیں سکدا حضور اسی ذبح کر لینا فرمایا تو کتھے ذبح کر کے لے حضور میں کمرے دے اندر وڑ کے کنڈی مار کے سرکار میں ذبح کر کے لے آیا حضور میں فلانی جگہ تے ذبح کیتا اوتھے کوئی بھی نہیں سی ویکھ رہا تو جادا میں اوتھے ذبح کر کے لے آیا سارے نے جواب رل ملنے سن آپ نے بہاؤدین زکریا ملتانی ول ویکھیا فرمایا بیٹا اے تو ذبح کیوں نہیں کر کے لے آیا ایک ہاتھ چھری ہے دوجے ہاتھ کبوتر ہے 10 ذبح کیوں نہیں کیتا عرض کیتی حضور میرے پیر بھائیاں نو تے جگہ لب گئی جتھے کوئی نہیں سی پیا ویندا حضور میں بڑی کوشش کیتی ہے میں جتھے بھی گیا نا میرا خدا مینوں ہر جگہ تے ویکھدا پیا حضور میں جتھے گیا میرا خدا مینوں ہر جگہ تے ویندا پیا سی سدو پیر اتنا جملہ سنیا ہے پھڑ کے مرید نو سینے نال لایا تے فرمایا او سن لو تہاڈی مثال اے گلیاں لکڑیاں دی طرح ہے اے گلی لکڑی ہوے اونوں بندہ اگ لائے تے اگ لگدیاں بھی کافی ٹائم لگ جاندا ہے فرمایا تہاڈی مثال اے گلیاں لکڑیاں دی طرح ہے تے بہاؤدین دی مثال ایک خشک لکڑی دی طرح ہے اینوں بس تیلی لان دی دیر ہوئی ہے عشق دی اگ آپ ہی لگ گئی ہے فرمایا اے سن لو اینوں میں اپنی مرضی نال خلافت نہیں دیتی مصطفیٰ دے حکم نال عطا فرمائی ہے اللہ اینو اپنی مرضی نال خلافت نہیں دیتی اینو مصطفیٰ کریم دے حکم نال عطا کیتی ہے تو یاد رکھنا اے سائیں جنہاں نو خلافتاں عطا کردے نے مرضیاں اپنیاں نہیں ہوندیاں مرضیاں پیچھے سائیاں نہیں ہوندیاں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ آپ نے کی فرمایا فرمایا بیٹا جی 17 دن آج کمپلیٹ فرمایا بیٹا ملتان چلا جا اینج ہاتھ بننے عرض کی تھی زور قدمہ تو دور نہ کرو مدتاں ہو گئیاں تو اڈی تلاش ہے تو یہ سرکار تو اڈے نا ملاقات ہوئی ہے تے آج فرمان دے پہ چلا جا سرکار میں نے قدمہ تو دور نہ فرماؤ آپ نے فرمایا تو ملتان ٹر جا ملتان تو بغداد دور کوئی نہیں اوتھے بے کے دل والتیان تو کریں اسی سامنے آپ ہی آ جاما کرانے ملتان شریف دی سرزمین تے آکے خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ آپ نے آکے ڈیرہ لایا تے ایتھے ملتان دے اندر آکے جدو ڈیرہ لایا تے کافرانوں تے ہندوانوں کلمہ پڑھا کے مصطفیٰ دا غلام بنا چھڑیا مصطفیٰ کریم دا غلام بنایا گرامی قدر حضرات اسی انہاں ولیاں نو ماننے ہیں جنہاں نے کافرانوں مسلمان بنایا ہے ہندوانوں مسلمان کیتا ہے عیسائیاں نو سرکار دا کلمہ پڑھایا ہے اللہ دی پاک بارگاہ چ دعا ہے اللہ انہاں بزرگاں دے نقش قدم تے چلنے دی ہمت اور توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین